اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی مشہور اور معروف نظموں میں سے ایک ہے۔ تو چلتے ہیں اور آج کی نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضمیر لالا مئے لال سے ہوا لبریز، اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرہیز۔ مشکل الفاظ میں ضمیر لالا یعنی لالا کے پھول کی اندرونی حالت، مئے لال یعنی سرخ شراب، لبریز یعنی بھرا ہوا۔ غزل کے اس مطلع میں اقبال کہتے ہیں کہ میں لالا کے پھول کی مانند ہوں جس کا ضمیر سرخ شراب سے لبریز ہو چکا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک عام آدمی ہر جائز اور ناجائز چیز کو قبول کر لیتا ہے، لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور عوام پر ہر وقت فتوے کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر چشم زدن میں مذہبی اصولوں کی نفی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی، کیا ہے اس نے فقیروں کو وارث پرویز۔ مشکل الفاظ میں بساط یعنی بچھونا، پرویز یعنی ایرانی بادشاہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اصل عشق عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، اور جب اللہ اس عشق کے لیے میدان سجاتا ہے تو وہاں نہ کسی بادشاہ اور شہنشاہ کی چلتی ہے اور نہ ہی کسی مفتی و ملا کی جو مذہب کا ظاہری لبادہ اوڑھے رکھتے ہیں، بلکہ وہاں صاحب فقر اور صاحب بصیرت ہی کامیاب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گدڑیوں سے اٹھا کر تخت و تاج کا وارث ٹھہرا دیتے ہیں۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی بوسیدہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہو ابھی نوخیز۔ مشکل الفاظ میں فرسودہ یعنی پرانا، نوخیز یعنی نیا نیا۔ اس شعر میں اقبال اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیری پوری کائنات اور اس کا نظام بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے۔ میں تو ایک ایسی کائنات اور نظام کا خواہاں ہوں جو نیا اور منفرد ہو اور جس میں تازگی اور شگفتگی ہو۔ کسے خبر ہے کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، تیری نگاہ کی گردش ہے میری رستہ خیز۔ مشکل الفاظ میں ہنگامہ نشور یعنی قیامت کو اٹھنا، رستہ خیز یعنی گرنا یا اٹھنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ حشر کیا ہے، اس کی حیت اور نوعیت کیا ہے، یہ تو ایک سوالیہ نشان کی مانند ہے جس کا جواب اس لیے ممکن نہیں کہ قیامت کی حقیقت سے تو اس وقت آشنائی ہو سکتی ہے جب اسے اپنی آنکھ سے دیکھا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اے محبوب تیری نگاہ التفات اور لطف و عنایات سے محرومی کا عمل ہی قیامت سے کم نہیں ہے، یعنی میں تو اس صورتحال کو ہی قیامت تصور کرتا ہوں۔ نہ چھین لذت آہ سحر گہی مجھ سے، نہ کر نگہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ مشکل الفاظ میں لذت آہ سحر گہی یعنی صبح سویرے اٹھ کر عبادت کا مزہ، تغافل یعنی غفلت، التفات آمیز یعنی ملنے والی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، مجھے الصبح تجھ سے آہ و فریاد میں جو لطف حاصل ہوتا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ اپنے تغافل میں لطف و کرم کی آمیزش نہ کر کہ یہ میرے جذبہ عشق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دل غمی کے موافق نہیں ہے موسم گل،
صدائے مرغ چمن ہے بہت نشاط انگیز۔ مشکل الفاظ میں دل غمی یعنی غم زدہ دل، موسم گل یعنی موسم بہار، صدائے مرغ چمن یعنی باغ کے پرندوں کی چہچہاہٹ، نشاط انگیز یعنی خوشگوار۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے غمگین دل کو موسم بہار راس نہیں آتا، کیونکہ یہ میری فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہر چند کہ اس میں خوشنما اور خوشنوا پرندوں کی صدائیں بڑی پرکیف ہوتی ہیں، تاہم میرے دل رنجور کو یہ بھی پسند نہیں۔ حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ بساز، زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ ستیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ بے خبر لوگوں کی بات یہ ہے کہ زمانے سے صلح کرنی چاہیے، لیکن اگر زمانہ صلح نہ کرے تو اس سے لڑائی کرنی چاہیے، یعنی اس پر حاوی ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔